بادشاہ اور وزیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو بہت ظالم تھا، ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اس سے پریشان تھی، خاص طور پہ اس کا وزیر اس سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کا وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر چل رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ کو عجیب و غریب فرمائش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا، مجھے ایک ایسا محل بنا کے دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے آئے طرف کی جائے، اور اس نے وزیر کو 10 دن دیے، اور اگر 10 دن میں وزیر یہ کام نہ شروع کر پایا تو 11ویں دن وزیر کا سر کاٹ کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا، اور اسی پریشانی میں وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا کہ اب میں کیا کروں، بادشاہ نے عجیب و غریب فرمائش کر دی ہے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ بیوی نے شوہر کو مشورہ دیا، تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ شوہر کو بیوی کا مشورہ بہت پسند آیا، اس نے فوراً وضو کیا اور وہ جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کے دعا اللہ سے مانگی، اور دعا مانگتے مانگتے نہ جانے اس کو کب جائے نماز پہ نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے، اور جنگل میں سے ایک چمکتی ہوئی چیز اس کو ملی ہے، جس چیز کو لے کر یہ بادشاہ کو دے دیتا ہے، اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وزیر کی آنکھ جب کھلی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ کہہ سنایا خواب کا۔ بیوی نے خواب سنتے فوراً کہا کہ تم جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں کوئی مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنا رفتے سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا، باقی سارا ٹائم چلتے چلتے اسے 4 دن گزر گئے۔ وہ جنگل کے اندر پہنچ گیا تھا۔ جب جنگل میں اسے کچھ نہ ملا تو اس نے 5ویں دن سوچا، چلو واپسی چلتا ہوں اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈتا ہوں۔ جب وہ واپسی مڑا تو اس کی نظر اچانک ایک خرگوش پہ پڑی جو بیچارہ شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً خرگوش کو شکنجے سے آزاد کر دیا اور واپسی مڑا۔ وہ جیسے ہی واپسی مڑنے لگا تو اس کو ایک دم سے آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وزیر جیسے ہی پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو کسی جادوگر نے خرگوش بنا کے جنگل میں قید کر دیا تھا، جیسے ہی تم نے اسے شکنجے سے آزاد کیا اس کے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ وزیر نے بونے کو اپنی ساری مشکل بتائی۔ بونے نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ وزیر بونے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک غار کی طرف پہنچے۔ غار میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وزیر غار کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں۔ اس نیک دل وزیر نے بزرگ کو سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور دیکھ کے کہنے لگے، بیٹا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور انہوں نے ساتھ وزیر کو ایک طوطا لے جانے کے لیے دیا۔ وہ طوطا وزیر کے ساتھ گیا اور کہا کہ یہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری پریشانی میں۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپسی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو ساری بات کہہ سنائی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل جا پہنچا اور بادشاہ سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ میں کیسے محل کی تعمیر اوپر سے نیچے کرتا ہوں۔ بادشاہ کو وزیر ایک خالی جگہ لے گیا جہاں بادشاہ نے محل بنانے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ وزیر اور بادشاہ وہاں پہنچے تو وہاں مزدور، بستری اور محل بنانے کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ وزیر نے
तोते को आसमान में छोड़ा और कहा, चलो मियाँ मिट्ठू अपना काम दिखाओ। तोता काफी ऊंचाई पर पहुंच गया और आवाज लगानी शुरू कर दी, ईंटें पकड़ाओ, ईंटें पकड़ाओ, ईंटें पकड़ाओ। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया और वजीर को कहने लगा, भला इतनी ऊंचाई पर कोई ईंटें कैसे पहुंचाएगा। वजीर ये सुनकर बोला, हजूर वाला, जब ऊपर से नीचे ईंटें नहीं पहुंचाई जा सकती तो नीचे से ऊपर ईंटें नहीं पहुंचाई जा सकती तो ऊपर से नीचे की तरफ तामीर कैसे हो सकती है। बादशाह वजीर की अक्लमंदी देख के बहुत खुश हुआ और इसने अपनी गलत कामों की माफ़ी मांगी और वो भी तौबा करके नेक दिल और अच्छा बादशाह बन गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप एक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें ताकि आपके उस एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है। तब तक के लिए मुझे नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।